اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بعدد كل شيء معلوم لك۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، آپ احباب کے سامنے ہمارے شیخ حضرت جی پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں۔ آپ احباب بھی بڑے بذوق انداز میں تشریف لائے ہیں اور بڑے یکسو ہو کر الحمدللہ پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ احباب کی توجہ دلانے کے لیے آپ احباب کی مزید توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ، ایک گھڑی گزارنا، فرمایا کہ 100 چلے سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت، شیخ کی صحبت میں وقت گزارنا۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے، اپنی طاقت، اپنی سوچ، اپنی فکر پر جتنے اعمال کرتے رہیں، بے شک اللہ کی ان کے اوپر رحمتیں ہی اترتی ہیں، لیکن جب آدمی کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اپنی تربیت کے لیے پیش کر دیتا ہے، پھر شیخ کے چھوٹے سے بتائے ہوئے وظیفے کے برکت سے بھی اللہ رب العزت اس کو مزید درجات اور ترقی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی دیکھ لیجئے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی محمد رسول اللہ شیخ تشریف نہیں لائے تھے، صدیق اکبر کی عظمت، عزت، شرافت، بلندی، مقام، جنت میں مقام سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ جو ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر پڑی اور انہوں نے اپنے قلب کو جھکا کر آمنا و صدقنا کہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کے سارے جتنے مراتب تھے ساری کی ساری دنیا کے سامنے ظاہر فرما دیے۔ تو ہمارے شیخ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ سے اتنی میں درخواست کروں گا کہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے، کبھی کبھی وقت ملتا ہے، کتنی بات کریں گے حضرت، شاید 1 گھنٹہ ہی بات ہو، لیکن میں 1 گھنٹہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اگر ہمت، استعداد، طاقت 1 گھنٹے کے لیے اپنے رب کو اپنی جستجو اگر آپ دکھلا دیں کہ رب تعالیٰ دیکھ ہم تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تیرے ولی کے سامنے تو زانو ہو چکے ہیں اور اپنی گردنیں خم کر چکے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تیرے ولی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو نے 100 قتل کیے ہوئے کو ولیوں کی بستی کی طرف جانے کے اوپر مغفرت فرما دی تھی، آج ہم تو اللہ والے کے قدموں میں بیٹھے، یا اللہ ہمارے لیے بھی فیصلہ فرما دے۔ آخر میں ایک شعر حضرت کی نظر کرتے ہوئے، تیرے عشق سے ملی ہے میرے حسن کو یہ شہرت، تیرے عشق سے ملی ہے میرے حسن کو یہ شہرت، میرا نام ہی کہاں تھا آپ کی داستان سے پہلے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ آپ احباب کے سامنے سید السادات، فخر السادات حضرت جی پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جانشین خانقاہ عالیہ فضلیہ نقشبندیہ مسکین پور شریف کے جانشین آپ کے سامنے ابھی خطاب فرمائیں گے۔ آپ احباب حضرت کے خطاب کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگوں، کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی موجود نہیں ہے جو کسی طرح سے اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ان کی بولیاں الگ ہیں، اوقات الگ ہیں، لیکن کوئی بھی مخلوق جو موجود ہے وہ ذاکر ہے۔
اور جو نہیں ہے وہ ختم ہو گئی۔ یعنی جب تک مچھلی اللہ کا ذکر کرے زندہ ہے، ضمانت بھی ہے۔ جب غافل ہو جائے تو ایک مچھلی دوسری مچھلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب تک کوئی درخت ہرا رہے، سبز رہے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی یاد میں ہے، پرکشش رہے، نافع رہے، مخلوق اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کے پھل سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو سمجھ لو یہ ذاکر ہے۔ جیسے ہی یہ ذکر چھوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درخت کو بھی سکھا دیتے ہیں، اس کی آب و تاب ختم ہو جاتی ہے، اس کی رونق بے رونقی میں بدل جاتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر یہ درخت یا تو گرا دیا جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے، پھر جل جاتا ہے، پھر راکھ بن جاتا ہے۔ فرمایا زمین ذاکر ہے، آسمان ذاکر ہے، چاند بھی ذاکر ہے، سورج بھی ذاکر ہے، ستارے بھی ذاکر ہے، جانور بھی ذاکر ہیں، پرندے بھی ذاکر ہیں، درندے بھی ذاکر ہیں، ستارے بھی ذاکر ہیں، آسمان کے سارے فرشتے بھی ذاکر ہیں، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے انسان کو مجھے حکم دیا کہ میرا بندہ میرا ذکر کرو، میرا بندہ میرا ذکر کرو۔ اللہ آپ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ فرمایا میرا بندہ ذکر کا طریقہ بھی ہم قرآن میں بتائیں گے۔ یا اللہ یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا میرا کلام ہے، محفوظ کلام ہے، لازوال کلام ہے۔ فرمایا یہ شروع سے موجود کلام ہے اور یہ انتہا تک رہنے والا کلام ہے۔ فرمایا ہدایت دینے والا کلام ہے، تم ہدایت طلب کرو گے تو قرآن سے ملے گی، تمہیں شفا طلب کرو گے قرآن سے ملے گی، پریشانیوں کا ازالہ مانگو گے قرآن سے ملے گا، رزق میں تنگی ہے وظیفہ قرآن سے ملے گا، شادی نہیں ہوتی وظیفہ قرآن سے ملے گا، اولاد نہیں ہوتی وظیفہ قرآن سے ملے گا، جیل میں بند ہے رہائی کا وظیفہ قرآن سے ملے گا، اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ قرآن میں ملے گا، وضو کا طریقہ قرآن میں ملے گا، نماز کا قرآن میں ملے گا، روزے کا قرآن میں ملے گا، حج کا طواف کا قرآن میں ملے گا، شادی کے مسائل قرآن میں ملیں گے، طلاق کے قرآن میں ملیں گے، حقوق سارے قرآن میں ملیں گے۔ یا اللہ اب کیسے پتہ چلے تیرا ذکر کیسے کرنا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کرنا ہے عاجزی و انکساری کے ساتھ، اور ایستا ایستا اللہ کو پکارنا ہے، دون الجہر، آواز نہیں لگانی۔ یا اللہ طریقہ سمجھ آ گیا، فجر اور شام میں بھی آپ کو پکارنا ہے، اوقات بھی سمجھ آ گئے ہیں۔ یا اللہ طریقہ تو سمجھ آ گیا، اب ذکر ہے کیا، کیسے کیا جائے ذکر آپ کا؟ فرمایا میرا ذکر ایسے ہوگا، اگر تو نے کلمہ پڑھا میرا ذکر ہے۔ فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ یا اللہ ذکر کا آغاز کہاں سے ہوا؟
فرمایا ہم نے عرش بری کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو حکم دے دیا کہ لکھو میرے عرش کے اوپر، یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ اور میں لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا کرم کیا اللہ نے، اپنا نام ظاہر کر دیا۔ پہلے تو میرا اللہ بھی چھپا ہوا تھا اور میرے اللہ کا نام بھی چھپا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنا نام ظاہر کر دیا اور عرش بری کے اوپر لکھوا دیا۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ میرے مولا جیسے آپ نے اپنا پیارا نام عرش بری پہ ظاہر کیا، ایسے میرے دل میں بھی ظاہر کر دیں۔ جیسے وہاں لکھوایا ایسے میرے دل میں بھی لکھوا دیں، تاکہ میرا دل بھی آپ کا عرش بن جائے۔ سبحان اللہ بھی ناراض ہوں کیونکہ میں نے ذکر کی بات کی ہے، آپ کو سبحان اللہ تو کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ذکر ہے، محمد الرسول اللہ کہنا بھی اللہ کا، جہاں اللہ کا نام آئے گا اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر ہے، اور میں الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وضو کی دعا مانگو اللہ کا ذکر ہے، مسجد کے آنے کی دعا مانگو اللہ کا ذکر ہے، واپس جانے کی دعا مانگو اللہ کا ذکر ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور کہتے ہو اللہم، یہ جو لفظ اللہم ہے تمام دعاؤں کا مجموعہ بھی ہے، اور میرے اللہ کے تمام صفاتی ناموں کا بھی مجموعہ ہے۔ ہر دعا سے پہلے آتا ہے، پہلے ذکر ہو جاتا ہے پھر دعا ہوتی ہے۔ جو میں نے فاتحہ پڑھی ہے ذکر ہے، فرمایا آذان ذکر ہے، تکبیر ذکر ہے، یا اللہ پھر فاتحہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر سے میری نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میرے ذکر کا آغاز ہو گیا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آدھی فاتحہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر آدھی فاتحہ، اور آدھی کے اندر پھر دعا ہے۔ فرمایا تم نے میرا ذکر کیا، آدھی فاتحہ ذکر ہے، پھر تم نے دعا مانگی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فرمایا تو نے ہدایت مانگی ہے، تو ہدایت کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ادھر تم نے ہدایت مانگی، ادھر رب نے اپنا کلام عطا کر دیا۔ فرمایا ہدایت چاہتے ہو پھر میرا کلام ہی کافی ہے، اس کے اندر فیہ العبر وفیہ الخبر، اللہ نے اس کے اندر عبرت بھی رکھی ہے اور اس کے اندر خبر بھی رکھی ہے۔ فرمایا سارا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کلمہ کہاں لکھوایا؟ عرش کے اوپر۔ کہاں لکھوایا؟ جاگ رہے ہیں؟ فرمایا قلم کو حکم دیا لکھو انی انا اللہ، یعنی اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ کلمے کا سب سے پہلے آغاز اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا کلمہ پڑھنے کا انداز اور ہے، آگے سب کا بدلتا جائے گا۔ فرمایا اللہ نے خود کلمے کی آواز لگا دی،
فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا. جب رب نے کہہ دیا آنا تو اب دنیا میں کوئی آنا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ رب نے پہلے کہہ دیا کہ میں ہوں. فرمایا الا انا، آگے فرمایا محمد رسول اللہ. آج بھی میں نے جمعہ میں بیان کیا کہ اللہ نے انتخاب کیا اپنے محبوب کا. میں نے کہا اللہ اپنے محبوب کا انتخاب کیا تو نام کیسے تجویز کیا؟ آج ہم نے دیکھا کسی بچی کو حمل ہو جائے، خاوند بیوی بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں مشورہ شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا دیا تو نام محمد رکھیں گے، احمد رکھیں گے، حسن و حسین رکھیں گے، یا ابو بکر و عمر عثمان و علی رکھیں گے، یا عبداللہ و عبد الرحمن رکھیں گے. اگر اللہ نے بیٹی دی اور کرم کیا، کیونکہ بیٹی اللہ کے کرم سے مل، یاد رکھنا. آمنہ کے لال سے پوچھا گیا کملی والا اللہ جب بندے سے خوش ہو جاتے ہیں تو کیا دیتی ہیں؟ فرمایا بیٹی عطا کرتے ہیں. کملی والا جب اللہ بندے سے زیادہ خوش ہو جائیں تو پھر کیا دیتے ہیں؟ فرمایا دوسری بیٹی عطا کرتے ہیں. کملی والا جب اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں فرمایا پھر بھی تیسری بیٹی عطا کرتے ہیں. آقا جب بندے سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش و راضی ہو جاتی ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا پھر بھی اللہ اس کو چوتھی بیٹی ہی دیتے ہیں. اگر اللہ نے بیٹی عطا کر دی تو نام فاطمہ رکھیں گے، عائشہ و حفصہ یا زینب و رقیہ ام کلثوم رکھیں گے. یہ خیال ہوتا ہے یا اللہ اپنے محبوب کا انتخاب کر دیا تو آپ نے نام کیسے تجویز کیا؟ فرمایا فتجلی ربہ باسم المحمود. اللہ نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈال دی. فخرج منہا نورا، اس میں سے نور نکل آیا. فسما محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا. یعنی محمد نام محمود اللہ کا، یعنی وہیں سے اللہ نے محمد کا نام تجویز کر دیا اپنے نام سے. اس لیے روزانہ تم دعا مانگتے ہو اور کہتے ہو وَبَعْثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ. اللہ اپنے محبوب کو اسی مقام پہ پہنچا، وہ مقام محمود جہاں سے آئے. فرمائے امت ملی تو حامدون، حمد والا نام ملا دنیا میں. فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا حمد کا جھنڈا بھی آمنہ کے لال میں دیا جائے گا کہ ہاتھ میں دیا جائے گا. یا اللہ ہمارا بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اس کا نام لکھوانے چلے جاتے ہیں. جاتے ہو نا، کمیٹی میں لکھوا دیتے ہو، نادرہ میں لکھوا دیتے ہو، تاکہ کل کو ہمارے بچے کے کام آئے گا. اللہ نے اپنے محبوب کا نام کہاں لکھوایا؟ فرمایا ہم جو لکھوائیں گے محبوب بھی شان والا، نام بھی شان والا، ہم بھی شان والے، اور جس جگہ لکھوائیں گے وہ جگہ بھی بڑی شان والی ہوگی. یا اللہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا میرا عرش پاک ہے، عرش بری ہے. یا اللہ ایک عرش پہ لکھا جائے گا بس؟ فرمایا نہیں، تمہیں ایک جگہ ضرورت پڑتی ہے لکھوانے کی. ہم اپنے محبوب کا نام فقط عرش تک محدود نہیں کریں گے. فرمایا ہم جنت کو پیدا کریں گے، جنت کی دیواروں کو بنائیں گے اور ہر دیوار پہ یہ کلمہ لکھ کے سجائیں گے. یا اللہ وہ دیوار کتنی بڑی ہوگی؟ یہ مسجد کی دیوار، وہی دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں ہے، اس کی لمبائی ہے 1 کلومیٹر. یا اللہ اتنی بڑی جنت کی دیوار ہوگی. فرمایا اللہ کے بندے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جو میری جنت ہے نا اکیلی، یا جو آپ کی جنت ہے،
ارضها سبع سماوات والارض، اس کا عرض 7 آسمان زمین سیدھے کر دو، اس کا عرض پھر بھی بڑھا جائے گا، اور طول کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک مومن کی جنت اتنی بڑی ہوگی تو دیواروں کا اندازہ لگائیں دیواریں کتنی بڑی ہوگی۔ درود شریف پڑھیں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ہم دیواروں پہ لکھوائیں گے، اللہ کیا لکھوائیں گے؟ فرمایا لکھوائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ جنہوں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، اس کو اپنے پاس امانت رکھ لیں، جب ہم مرنے لگیں یہ امانت ہمیں لوٹا دینا، تاکہ ہمارا آخری زبان پہ یہی جملہ ہو جائے اور ہماری قبر منور ہو جائے۔ ہم نے ادھر بھیج دیا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یا اللہ دیواروں پہ لکھ دیا، اور بھی کہیں لکھیں گے؟ فرمایا ہاں، جتنی بھی درخت جنت میں لگیں گے، توبہ کا درخت ہوگا، اس کی ٹہنیاں ہوں گی، اس کے پتے ہوں گے، یا اللہ اس میں کیا لکھا جائے گا؟ فرمایا ہر پتے پہ لکھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ حوریں پیدا ہوگی، فرمایا ہر حور کی پیشانی پہ لکھا جائے گا، ان کی آنکھوں میں لکھا جائے گا، فرشتوں کی پیشانی پہ لکھا جائے گا۔ کتنی فرشتے ہیں، کتنی حوریں؟ ایک ایک جنتی کی 70 حور ہے، اور ایک ایک بندے کے ساتھ ایک دن میں 70 فرشتہ ڈیوٹی دے کے جاتا ہے، پھر دوبارہ اور آتے ہیں۔ ایک دن میری ڈیوٹی دے کے گیا، اگلے دن اور 70 آئیں گے، یعنی تبدیل ہو جاتی، اتنی فرشتے ہیں۔ فرمایا ہر فرشتے کی پیشانی پہ لکھ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ نام اتنی پیارا ہے تیرے محبوب کا، ذکر وہیں سے شروع ہوا ہے، عرش سے۔ یا اللہ اس کو پڑھے گا، یا اللہ محبوب آپ نے دے دیا ہمیں، یہ محبوب ہے تو باقی نبی محبوب نہیں ہے۔ فرمایا سارے میرے نبی ہیں، میرے بندے ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ کسی کو خلیل کا لقب ملا، کسی کو کلیم کا ملا، کسی کو نجی کا ملا، کسی کو خلیل کا ملا، کسی کو زبی کا ملا، کسی کو شفیع کا ملا، کسی کو خلیفے کا ملا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کلمہ ہے، یہی ذکر ہے۔ فرمایا ذکر کا آغاز ہو گیا، آخر میں آمنہ کے لال آئے۔ یہ کلمہ تو پہلے سے موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرا کریم حوض کوثر پہ سیراب ہونا چاہتے ہو؟ جی میرے مولا۔ فرمایا پھر میرے مدنی آمنہ کے لال پہ درود و سلام پڑھتے رہو، خود رسول ہیں، فرمایا ان کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہو۔ کیوں اللہ؟ فرمایا حوض کے مالک وہ ہیں، ہم نے یہ ان کو دے دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آمنہ کے لال کے ملک میں ہو گیا حوض۔ اگر حوض سے سیراب ہونا ہے تو آمنہ کے لال پہ درود۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ آپ نے محبوب جو دیا ہے بن مانگے دے دیا؟ فرمایا نہیں، بن مانگے تو آپ بھی کچھ نہیں دیتے، ماں دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ نہ روئے۔
یا اللہ آپ نے بن مانگے دے دیا. فرمائے نہیں، محبوب ہے، سارے میرے نبی ہیں، یہ میرا محبوب ہے. نبوت ہم نے بانٹی ہے، محبوبیت نہیں بانٹی. حسن بانٹا ہے لیکن جمال نہیں بانٹا. حسن ہر نبی کو دیا، ہر مخلوق کو دیا، لیکن جمال فقط آمنہ کے لال کو دیا. فرمایا ایسا حسین چہرہ کسی کو ملا ہی نہیں ہے، ایسا پھر جمال بھی کسی کو نہیں ملا. حسن بھی نرالا، جمال بھی نرالا، ادائیں بھی نرالا، بدن بھی نرالا، انفرادی ملا ہے. گفتار نرالی ملی ہے، انداز نرالے ملے ہیں، پسینہ نرالا ملا ہے، لعاب نرالی ملی ہے، نظر و نگاہ نرالی ملی ہے، ہاتھ کے اشارے، انگلی کا اشارہ، دعا، عبادت، سخاوت، شجاعت، سب اللہ کے محبوب کو نرالی مل چکی. یا اللہ دیں گے کیسے؟ فرمایا ہم کسی سے منگوائیں گے، اجازت دیں گے مانگنے کی، پھر دے دیں گے، ایسے نہیں دیں گے. یا اللہ کون مانگے گا؟ آدم علیہ السلام کو کہا مانگو، آدم مانگو دعا. 300 سال بعد اجازت ملی مانگنے کی. تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا مانگو، اللہ بادشاہی دے دے. جو پہلے کسی کو نہ ملی ہو اللہ نے دے دی، اور بعد میں کسی کو نہ ملے. پر میں تیری جیسی تو نہیں ملے گی، لیکن جب میرا محبوب آئے گا. فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، یمن سے شروع ہوتی تھی اور شام میں ختم ہو جاتی تھی، اتنی بادشاہی. فرمایا سلیمان تیری ہوا تیرے تابع کر دی ہے، درخت تابع کر دیے، بس اتنی نظام ہے آپ کے کنٹرول میں. لیکن جب میرا محبوب آئے گا تو محبوب کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہیں تک تیری مصطفیٰ. محدود نہیں ہے، جہاں تک رب کی خدائی ہے وہیں تک تیری مصطفیٰ ہے. فرمایا جبرائیل جنت کے خزانوں کی چابیاں لے جاؤ، زمینوں کی بھی لے جاؤ، اور پہاڑوں کے بارے میں بتاؤ، جس پہاڑ پہ ہاتھ رکھیں گے پورا سونا بن جائے گا. یہ سب آپ کے ہیں. یہ بن مانگے ملی ہے، وہ مانگی گئی تھی، یہ بن مانگے. لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا میرے مولا اللہم احیینی مسکینا، اللہ میں محمد بادشاہی قبول نہیں کروں گا، مسکینی دے، پیٹ پہ پتھر باندھوں، صبر کروں. یہ اختیاری زندگی ہے، رب نے نہیں دی. رب تو بادشاہی دے رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پتھر باندھنے کا مزہ آئے گا. ایک دن آپ نے پتھر باندھے ہوئے حضرت جابر کو پتہ چل گیا رضی اللہ. بیوی سے مشورہ کیا، ایک بکری کاٹی چھوٹی، اور 10 بندوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا. فرمایا جابر جاؤ، بیوی نے کہا آمنہ کے لال کو دعوت دے کے آ جاؤ اور انہیں بتا دینا کہ 10 بندوں کا کھانا ہے. جا کے بتایا. حضرت جابر فرمایا یا رسول اللہ آج میں نے 10 بندوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، اب چلیں اور اپنے دوستوں کو لے آئیں. اب خوش ہوئے. فرمایا پورے مدینے میں منادی کر دو، کوئی بندہ آج گھر کھانا نہیں کھائے گا، آج جابر کی دعوت کھائے گا. جب پورا مدینہ نکل آیا، حضرت جابر کے گھر کے قریب پہنچا تو گھر والی نے دیکھا دنیا جا رہی ہے. خاوند سے کہنے لگی آپ نے آمنہ کے لال کو اللہ کے محبوب کو بتایا نہیں تھا 10 بندوں کا کھانا ہے؟ حضرت جابر فرمانے لگے میں بتا کے آیا تھا. پھر آمنہ کے لال نے سن لیا تھا آپ کی بات کو؟ نے کہا سن لیا تھا. آگے بیوی تھی، وہ بھی تو صحابیہ تھی. انہوں نے کہا جابر پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر محبوب جانے اور آپ کے مہمان جانے. اتنی سا کھانا، تھوڑا سا روٹیاں آگے لگا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردہ چادر مبارک ڈالی اوپر. فرمایا جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھلاؤ کھانا.
آپ بانٹتے گئے، سب مدینے والوں نے کھانا کھا لیا۔ جابر گھر کے برتن بھی لے آؤ، سارے برتن گھر کے بھر دیے، اپنے بچوں کو کھلاؤ، ان کو بھی کھلا دیا۔ پھر کملی والے نے فرمایا کہ ہڈیاں جو تھی ساری جمع کرو، پھر ہڈیاں دوبارہ جمع کی گئی۔ پھر کملی والے نے دعا مانگی، اللہ جابر کی بکری کو زندہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ بکری زندہ ہو گئی۔ فرمایا اللہ یہ بکری زندہ ہو گئی، جابر یہ پکڑو یہ بکری۔ پھر آپ نے سالن سے کپڑا اتارا، سالن بھی رکھا ہوا تھا، روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی، دعوت بھی قبول ہو گئی۔ یہ تو معجزات تھے۔ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو، روتا ہوا، محبوب پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کیوں پیدا ہوئے؟ تیرا روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا جب بچہ روتا ہے تو خواتین سمجھ جاتی ہیں کہ بھوک سے رو رہا ہے، پھر اگر دودھ بھی پی لے پھر بھی روئے تو پھر سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں پیٹ میں درد تو نہیں ہے، نیند تو نہیں آئی ہے، بخار تو نہیں ہو رہا، مختلف صورتیں سوچتی ہیں۔ لیکن محبوب پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے۔ کیوں مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے؟ کیونکہ آپ بھوک کی وجہ سے کیوں روئے؟ ہمارا بچہ روئے گا نا، محبوب کیوں روئے؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو؟ ہمارے بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو نیند، آپ فرماتے ہیں میری تو نیند جاگ کے برابر ہے، اس لیے آپ روئے نہیں ہیں، مسکرائے ہیں، اور آپ روئے ضرور ہیں، لیکن جب بھی روئے ہیں آپ اللہ کی محبت میں روئے ہیں، مولا کے عشق میں روئے ہیں، اور پوری امت کے لیے روئے ہیں، میرے لیے روئے ہیں، تیرے لیے روئے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں روئے۔ یا اللہ پھر آپ کا محبوب مانگے گا کون؟ فرمایا ابراہیم و اسماعیل دونوں پیغمبر ہیں، دونوں نے کعبے کی تعمیر کی، پتھر لائے گئے، اشارہ کرتے تھے پتھر اوپر، اشارہ کرتے تھے پتھر اوپر۔ بھائی اللہ چاہتے کعبہ خود بھی بن جاتا، حقیقت بات ہے، پتھر پہاڑ خود نہیں بنے، اللہ نے تو اشارہ کیا تھا، سارے پہاڑ بن گئے، اتنی خوبصورت پہاڑ سج گئے، کعبہ کیسے نہیں بن؟ لیکن اللہ نے اجر و ثواب جو دینا تھا ابراہیم کو اسماعیل کو، فرمایا دونوں باپ بیٹے نے مزدوری کر لی ہے، کعبے کے دروازے کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں، اور اپنے مولا کی انتظار میں۔ اللہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خیرات ہمارے حصے کی ہے تو ڈال دیں، مزدوری جو کی ہے۔ اللہ کیا مزہ آتا ہے جب بندہ اللہ سے سوال کرے اور اللہ کے گھر میں جا کے کرے، اتنی مزہ آتا ہے، اللہ دوبارہ دکھائے، آمین کہہ۔ جب اللہ نے دیکھا کہ دونوں نے جھولی پھیلا رکھی ہے تو اس میں سوال کے لیے اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، اس طرح سے اس مقام پر آج تک تو نے ایسی جھولی نہیں پھیلائی، آج تو نے جھولی پھیلائی ہے، اب ابراہیم اسماعیل تم جو مانگو مانگ لو۔ اجازت مل گئی، انہوں نے بادشاہی نہیں مانگی، اللہ میں مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دے۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کے مانگا، اکیلے نے نہیں مانگا۔ جب اکیلی مانگی تو کیا مانگی دعا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، یہ اکیلی دعا ہے۔ لیکن جب کعبے کے سامنے دعا مانگی فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اپنا محبوب دے دے۔ اللہ نے فرمایا بس اب ہمیں اسی گھڑی کا شکر ادا کریں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ہم میں سے اپنا نبی بھیج دیا، انسانوں میں سے۔ فرشتوں میں ہوتے، فرشتے ہماری ضروریات سمجھ سکتے تھے انسانوں کی؟ ستاروں میں ہوتے، ہم ستاروں کو کہاں سے ڈھونڈتے؟ جنات میں ہوتے، ہمیں کون دیکھ کے بتاتا کہ محبوب اتنی حسین ہے؟ شکر ادا کرو کہ رب نے انسانوں میں محبوب بھیجا ہے، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں، ہم میں سے ضرور ہیں لیکن ہم جیسے، جو ہم جیسا کہے گا کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی چیز عام انسانوں جیسی نہیں ہے، کسی نبی جیسی بھی نہیں ہے۔
اللہ نے ہر چیز آپ کو نرادی انفرادی دے رکھی ہے۔ فرمایا تیرا بچہ پیدا ہو۔ دیکھیں عرش کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ، بڑی نکتے کی بات ہے، غور کرنا، کبھی میں نے کی نہیں ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں کہ عرش کے اوپر ایک عبارت لکھی ہے لا الہ الا اللہ، آگے بولو کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ عرش پہ لکھا، عرش کے اوپر کیا ہے؟ اللہ ہے نا، اور نیچے کیا ہے؟ خلق ہے۔ اوپر خالق ہے، نیچے خلق ہے، اوپر امر ہے، نیچے عالم خلق ہے، اوپر عالم امر ہے، بیچ میں عرش ہے، اور عرش کے اوپر کوئی اور عبارت نہیں ہے، ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے خالق کا مخلوق سے رابطہ کرانے والا اکیلا آمنہ کا لال۔ علماء کہتے ہیں اگر لفظ محمد کہو نا زور سے، محمد محمد یعنی نیچے والا ہونٹ اوپر کو جا ملتا ہے، اوپر والے کو ملتا ہے نا، محمد نام ہی ایسا ہے کہ نیچے کی مخلوق کو اوپر والے رب سے ملا دیتا ہے، نام لینا ہی۔ یہ عرش بیچ میں واسطہ بن گیا ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، اور یہ نام بھی واسطہ بن گیا ہے۔ فرمایا تم میں بھیجیں گے لیکن تم جیسے نہیں۔ تیرا بچہ پیدا ہو، گندا ہوتا ہے، میں بھی پیدا ہوا، تو بھی ہوا، نہلایا گیا نا، لیکن محبوب خدا پیدا ہوئے کان مغسولا، دلہے دلائے۔ ایک خچر تھا آپ کا اور اس کا نام تھا یعفور، آپ اس کے اوپر بیٹھنے لگے مدینہ منورہ میں تو چھلانگے لگانے لگا، آپ نے یعفور سے کلام فرمایا، فرمایا کیوں چھلانگے لگا رہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جانور کیا، پرندے کیا، پتھر کیا، جو بے جان چیزیں وہ بھی جانتی تھی محبوب خدا۔ یعفور کہنے لگا اجازت دے میں کوئی کلام بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت؟ عربی زبان میں یعنی وہ بولنے لگ گیا گدھا، کہنے لگا محبوب خدا میں عام گدھا نہیں ہوں۔ اچھا خاص ہے؟ ہاں جی خاص ہوں۔ کیا خاصیت ہے تیرے اندر؟ محبوب دو جہاں میں عزیر علیہ السلام کی جو گدھا تھی نا اس نسل میں سے ہوں اور خاص ہوں، اور میری پچھلی پشتوں میں 40 نبیوں نے سواری کی ہوئی ہے، 40 پشتوں میں پچھلی، میں اس پشت سے آگا۔ اتنی خوبصورت تھا وہ گدھا کہ جس یہودی کے پاس تھا اس کا بھی دل روز کرتا تھا کہ میں اس پہ سواری کروں، لیکن گدھے نے آمنہ کے لال سے کیا کہا؟ اس نے کہا کملی والا میرے اوپر 100 مرتبہ کوشش کی گئی بیٹھنے کی یہودی نے، لیکن میں نے اپنی پیٹھ پہ کسی یہودی کو نہیں بیٹھنے دیا، کسی ناپاک کو نہیں بیٹھنے دیا، اور میں نے اپنی پیٹھ کو آپ کے پاک بدن کے لیے آج تک پاک رکھا ہوا ہے۔ سب کو پتا تھا۔ فرمایا ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک صحابی کی ایک بندے کی بکری اٹھا لی، شکار کی طائف میں۔ طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کے شام کی ایک مٹی کو اٹھایا، کتے کو، زمین کے ٹکڑے کو، اور لا کے کعبے کے ساتھ چکر لگوائے اور کعبے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، اس لیے اس کو طائف کہتی ہیں۔ یہ حرم تھا، آمنہ کے لال آئے، طائف کی حرمت ختم کی، مدینے کی شروع کر دی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شکار، ماشاءاللہ سارے سن رہے ہیں بیان۔ اللہ کے بندے ابھی تو 8-9 بھی نہیں بجے، سفر تو میں نے کرنا ہے۔ تو اس نے نا بھیڑیے نے بکری اٹھا لی۔ جب بھیڑیے نے بکری اٹھا لی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پیچھے سے گیا، اوپر سے جا کے میں نے پتھر چھوڑا اور بھیڑیے کے منہ پہ جا لگا پتھر، اور میری بکری اس کے منہ سے نکل گئی تو بھاگ گئی۔ تو بھیڑیا ایسے میری طرف گھور کے دیکھتا ہے جہاں سے پتھر آیا تھا، تو بھیڑیا میرے ساتھ عربی زبان میں بولنے لگ گیا اور کہنے لگا بندہ خدا کتنی بڑا ظلم کیا، میں کئی دن سے بھوکا تھا، آج میرے مولا نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے نوالا میرے منہ سے نکال لیا،
اور مجھے کہتا ہے تو کیا کرتا پھرتا یہاں پہاڑوں میں بکریاں جانا مدینے میں اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے جا کلمہ پڑھوا مسلمان۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک بھیڑیے نے اسلام کی دعوت دی اور میں مدینے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ فرمایا دونوں یا اللہ ہم میں سے تو نہیں ہے، پھر عام بچوں جیسے ہوں گے، تیرا بچہ پیدا ہو پہلے دن اس کے کشش ہوتی ہے، دوسرے دن کشش ہوتی ہے، تیسرے دن نہیں رہتی، چوتھے دن بدل جاتی ہے، کبھی آوازیں بدل گئی، کبھی چہرہ بدل گیا، کبھی رنگت بدل گئی، کبھی مزاج بدل گیا، کبھی لباس بدل گیا۔ محبوب پیدا ہوئے اس دن سے لے کے وفات تک رب نے اپنے محبوب کے حسن کو بھی بڑھایا، جمال کو بھی بڑھایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جب رب نے حسن کو پیدا کیا تو 100 حصے کر دیا، 99 حصہ ہٹا لیا، ایک حصہ سامنے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا، آدھے حصے کا حسن اٹھا کے رب نے بانٹنا شروع کر دیا، آدم کو دیا، نوح کو دیا، شیس کو دیا، سارے نبیوں کو دیا، مردوں کو دیا، عورتوں کو دیا، بچوں کو دیا، پرندوں کو دیا، درندوں کو دیا، پھلوں کو دیا، پھولوں کو دیا، درختوں کو دیا، وادیوں کو دیا، صحراؤں کو دیا، پھلوں کو دیا، پھولوں کو دیا، جبرائیل کو دیا، میکائیل کو دیا، جنت کو دیا، حوروں کو دیا، غلمان کو دیا۔ وہ حسن بانٹا گیا، کعبے کو دیا، عرش کو دیا، بانٹا گیا، پوری مخلوق میں بانٹا گیا۔ جو آدھا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا، جو اللہ مجھے جنت میں دے گا یا تجھے بھی دے گا، دے گا یا نہیں دے گا؟ جنت جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے؟ یقین کرو ہم جنت کے راہی ہیں، اگر ہم جنتی نہ ہوتے تو مسجد میں کیسے ہوتے؟ اس لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سب جنتی ہیں، اور شک نہ کرنا، یقین سے جیو، جو یقین سے جیئیں گے قیامت دن اللہ ان کو اٹھائیں گے۔ تمہیں میری رحمت پہ امید تھی نا کہ میں رب تمہیں بخش دوں گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یا اللہ وہ 99 حصہ کہاں کیا؟ فرمایا وہ اٹھا کے اکیلے آمنہ کے لال کو دے دیا، اور حسن بانٹ کے پھر بھی 99 حصہ محبوب کے حصے میں آیا، اور جو جمال تھا وہ کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا، اکیلے آمنہ کے لال کے حصے میں آیا۔ وہ جمال ہے کیا چیز؟ صحابہ کہتے ہیں ویسے آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں نا تھوڑی دیر کے بعد دل اکتا جاتے ہیں، کہتے بس جی چلے دیکھ لیا، ایسے ہوتا ہے نا۔ وادیوں کو دیکھا، پارکوں کو دیکھا، کسی جانور کو دیکھا، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بس جی دیکھ لیا چلے جی۔ لیکن محبوب کا حسن و جمال ایسے تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے آنکھیں ڈال کے بیٹھے رہتے کہ اب ہم سیراب ہوں گے، پھر آنکھیں بند کر لیتے، جب دوبارہ کھول کے دیکھتے تو محبوب پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوتے۔ حسن میں کمی نہیں آئی، تو لہذا آمنہ کے لال کا کلمہ ذکر ہے، یاد رکھیں کیا ہے؟ ذکر کی میں بات کر رہا تھا، میری بات سیرت کی طرف چلی گئی۔ فرمایا کلمہ پڑھنا ذکر ہے، درود پڑھنا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پہلے اللہ کا نام آتا ہے ذکر، فرمایا بسم اللہ کہو ذکر، اعوذ باللہ کہو ذکر، الحمدللہ کہو ذکر، سبحان اللہ کہو ذکر، نماز پڑھو ذکر، قرآن پڑھو ذکر، روزے کی دعا ذکر، افطاری کی دعا ذکر، مسجد میں آنے کی دعا ذکر، لبیک اللہم لبیک، یہ ذکر اتنی فائدے والی چیز ہے کہ جب تم جنازہ پڑھتے ہو اور اللہ کا نام لیتے ہو کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ 4 تکبیر کہتے ہو، اللہ اس کی بخشش کر دیتی ہیں، تکبیر پڑھنے والوں کو بھی معاف کر دیتے، ذکر کے فائدے ہیں۔ فرمایا جانور کے اوپر تم ذکر کرتے ہو، کہتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، اتنی بڑا جانور بھی حلال ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا نام نہ لو تو حرام، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر چیز کا ذکر کا اللہ نے تعداد تو بتا دی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے لوگوں، ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذاکر، وہاں چنی گوٹ میں
جب آپ کا پروگرام بنا تو وہاں کا جو وڈیرا تھا اس نے سوچا یہ پیر جادوگر ہے، یہ جب بھی ادھر آئے گا ہمارے نوجوانوں کو قابو کر لے گا۔ اس نے کیا کیا کہ نقلی بلا لیا، بھی تماشا لگاؤ تاکہ نوجوان اس پیر کی صحبت میں نہ جائیں جو اللہ اللہ کرتا ہے۔ جو بڑا نقلی تھا اس نے کہا کہ میں آج نئی نقل کرتا ہی نہیں ہوں، میں قریشی پیر کی نقل کرتا ہوں۔ اس نے منہ پہ کپڑا ڈالا اور تسبیح لے لی اور کھٹکانے بیٹھ گیا، اور جو اس کے ساتھ 10-12 بندے تھے انہیں کہا تم سامنے بیٹھ جاؤ میرے مرید بن کے، اور تم بھی اللہ اللہ کرنا، میں بھی اللہ اللہ کروں گا۔ تو جب اس نقلی نے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ذکر شروع کیا اور کہنے لگا اللہ 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 اللہ۔ بڑی دیر گزر گئی، جو تماشبین تھے انہیں کہا شاید 2 منٹ 4 منٹ، وہ تو لمبا ہو گیا، اور ایک بندہ کیا تاکہ اسے دیکھے تو صحیح، اس نے جا کے ایسے اس کو ہاتھ لگایا، اسے جذب ہو گیا، دوسرا کیا اسے جذب ہو گیا، تیسرا کیا اسے جذب ہو، جو جا کے نقلیوں کو ہاتھ لگائے اسے بھی جذب ہو جائے۔ تو جب نقلی نے کپڑا منہ سے اتارا اس کی حالت تبدیل ہو چکی تھی، اس نے کہا اتنی بڑے اللہ والے کی نقل اتاری ہے ہم نے، اللہ نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے، وہ اصل چیز کیا ہوگی، چلو سارے توبہ کرتے ہیں اور ہاتھ کے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ بعد ایک شہر ہے لیاقت پور کا، وہاں زیادہ تر اہل حدیث رہتے ہیں، تو وہاں ایک اہل حدیثوں کی مسجد ہے، میں نے اس کی اینٹ رکھی، کم از کم اس کو 30 سال ہونے والے ہوں گے بات کو، کہ حاجی سیف اللہ ایک منسٹر ہوتے تھے حج و اوقاف کے، ان کی مسجد ہے، ان کے والد نے مجھے بلایا تھا، اہل حدیث ہے، اس نے کہا جی ہم پہلے اہل حدیث ہیں جو پیر والے ہیں، مگر نہ پیری مریدی کے ہم خلاف ہیں۔ تو اس نے کہا اس کے واقعہ آپ کو سنانے ہیں، میں نے کہا سنائیں۔ انہوں نے کہا آپ کے پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اللہ بعد میں آ رہے تھے، ہم وہاں بھی تھے، ہم نے فیصلہ کیا پیر کو نہیں آنے دینا، ہم نے پورا شہر بند کر دیا اور پیر تک اطلاع پہنچا دی کہ آپ نے ادھر نہیں آنا۔ وہ بیچارے باہر رک گئے، اور ایک مسجد ویران تھی، وہاں جا کے اس کا گھاس صاف کیا اور فقیروں کا آج رات مسجد میں ہی گزارتے، اسی میں مسجد ویران خوش ہو جائے گی، مدت بعد یہاں عبادت ہوگی، اللہ اللہ ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھائی تو حضرت نے مغرب کے بعد مراقبہ کروایا اور فقیروں کو کہا اللہ کی ضربیں لگاؤ، اللہ 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 اللہ، ضربیں لگائی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ انہوں نے ضربیں وہاں لگائی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم لوگ جو مسجد میں بیٹھے تھے نماز سے فارغ ہوئے، ہمیں ہماری زبانوں پہ اللہ اللہ جاری ہو گیا، اور جو مسجد سے نکل چکا تھا وہ وہاں گر گیا، ہماری عورتوں کو ذکر جاری ہو گیا، آٹا گوندنے والی روٹی پکانے والی سب اللہ اللہ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں پھر ہم سارے چلے گئے اور جا کے معافی مانگی، معافی مانگ کے حضرت کو یہاں لے آئے، سارے اہل حدیث ہم بیعت ہو گئے حضرت۔ بیچ میں دین پور شریف گیا میاں مسعود احمد صاحب کے بعد، تو وہاں انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگا ایک بندہ ہمارے حضرت دین پوری کا مرید تھا، خواجہ غلام محمد سے، خلیفہ غلام محمد سے، بڑے تو اس نے ایک تقریب منعقد کی، اس میں خلیفہ صاحب کو بھی بلا لیا اور حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کو بلا لیا، دونوں اللہ والے جمع ہو۔ تو کہتے ہیں جب حضرت خلیفہ صاحب پہنچے تو پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین پہنچے ہوئے تھے، حضرت بھی پہنچے ہوئے تھے، لیکن مریدین کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بدن کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا، یوں رسیاں۔ تو خلیفہ سے حیران ہو گئے، خلیفہ غلام محمد سے رحمۃ اللہ، انہوں نے پوچھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہ مولانا عبداللطیف صاحب تھے کروڑ کے، یہاں آپ کے علاقے میں ان کی شادی ہوئی تھی اور بڑے عالم تھے، میرے ہاتھ میں بیعت بھی ہوئے تھے۔ انہیں مجھے سنایا طیبہ سلطان پور میں، کہتے میں مسجد کا امام تھا، میرے دادا نے مجھے بلایا، مجھے نے کہا مولوی تو میری بات مانے گا نہیں،
میرا پیر آیا تھا، پیر فضل علی قریشی، اس مسجد میں ذکر کروایا تھا، لوگ ہوا میں معلق ہو گئے. یہ مجھے اس نے سنا، فوت ہو گئے بیچارے. تو خلیفہ صاحب نے پوچھا انہوں نے رسیاں کیوں باندھ رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا جب ان کا پیر توجہ ڈالتا ہے نا، یہ بیچارے پرندوں کی طرح پھڑکتی ہیں اور ان کے بدن میں اتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ اڑنے لگ جاتے ہیں، ہوا میں کبھی دیواروں میں لگتے ہیں، کبھی کہاں لگتے ہیں، ان کو ہوش نہیں رہتا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے حضرت کے غلام جب حمزے وادی سے چلتے تھے اور ایسے اللہ کی ایک بندہ ضرب لگاتا، 100 بندہ زمین پہ لیٹتا تھا. اللہ کے عشق و محبت میں فنا ہوتا. میں ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان کے علاقہ ہے وڈور اور بیلا، تو بیلے میں گیا تو وہاں ایک خاتون 100 سال سے زیادہ عمر کی تھی. مجھے بتایا کہ آپ کے بڑے بزرگوں کی بیعت ہے اور حضرت قریشی رحمت اللہ نے وہاں بیلے میں 15 دن ٹھہرے رہے. کیوں 15 دن ٹھہرے؟ اس لیے کہ وہاں جب گئے تو ان کی داڑیاں بھی تھی، پگڑیاں بھی تھی اور چوٹیاں بھی ساتھ تھی، بڑی بڑی چھوڑ رکھی تھی. تو حضرت نے فرمایا فقیرو ادھر ہی ٹھہرتے ہیں، نہ ان کو نماز آتی ہے نہ کلمہ آتا ہے، طہارت کا آدھا کام ہمارا ہو چکا ہے، داڑیاں ان کو رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، باقی نماز کلمہ ہم سکھا دیتے ہیں. چوٹیاں کاٹی، بوریاں بھری اور پہاڑ میں ڈالی گئی. 15 دن حضرت وہاں ٹھہرے. تو جب اس خاتون کو جو کئی سالوں سے صاحب فراش کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بینائی ختم ہو گئی تھی، تو اس کے کان میں اتنی کہا کہ تیرے پیر کی جگہ سے ان کے نواسے کا بیٹا آیا ہے. بس پیر کا لفظ آیا اور اس کو جذب ہو گیا. 100 سال کی بوڑھی صاحب فراش اچھلنے لگی. اللہ اللہ کے حوالے سے. یہ عشق ہے اللہ کا. اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے، آمین کہہ دیں. تو ذاکر ہونا بڑا ضروری ہے. بنے گا یا نہیں بنے گا ذاکر؟ تم ایک دفعہ یہاں ذکر کرو، اللہ تیرا ذکر وہاں کرے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تو یہاں پکارو وہ وہاں. تم پکار کے چھوڑ جاؤ، اللہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں تو بھول جائے گا، میں نہیں بھولتا. اِذَا ذَكَرْتَنِي ذَكَرْتُكَ وَإِذَا نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ. میرا بندہ تو جب یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، جب تو بھول جاتا ہے میں تجھے نہیں بھولتا، پھر بھی یاد رکھتا ہوں. ماں باپ کو اولاد بھول جاتی ہے نا جب مر جائیں، لیکن ماں باپ کے سامنے اولاد مرے وہ نہیں بھولتے، کہتے میں نہیں جی سکتا، میرا جوان بیٹا چلا گیا. آج تو روز معاملہ، روزانہ یہ جو نوجوان موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا، یہ والدین کے دشمن ہیں. نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ چاروں کل پڑھتے ہیں، نہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کے لیے فرشتوں کو پابند کرتے ہیں. بھئی اللہ کے بندے گھر سے قدم نکال لو، فرشتوں کو معمول کر لو تاکہ اللہ تیرے تحفظ کرتا رہے. نوجوانوں یہ موٹر سائیکل احتیاط سے چلاؤ. میں دن میں کتنی ایکسیڈنٹ روزانہ سفر میں دیکھتا ہوں، ادھر لاشیں بڑی، ادھر نوجوان بیچارے سارے. احتیاط کرو. سب سے پہلے سواری پہ بیٹھو، آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی امان ہو جائے گی. پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم میری امان میں آ جاتے ہو جب تم میرا ذکر کر لیتے ہو. ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں. بیماری میں تم صحت میں یاد رکھو، ہم بیماری میں. تم گھر میں یاد رکھو، ہم سفر میں نہیں بھلائیں گے. تم زندگی میں یاد رکھو، ہم وفات کے ٹائم تجھے کلمہ نصیب کر دیں گے. ذاکر انسان قبر میں جائے گا نا، قبر میں تو پہلا سوال اس سے فرشتے کیا کریں گے؟ مسلمان سے کیا سوال کریں گے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو ایک بندہ کہے گا تم بتاؤ رب کون ہے؟ فرشتوں سے. وہ کہیں گے ہم نے سوال آپ سے کیا ہے، آپ بتاؤ. وہ کہے گا کہ تم رب کو جانتے ہو؟ ہم تو جانتے ہیں، ہم تو رب کے بھیجے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جب تم اتنی سفر کر کے آئے ہو آسمانوں سے قبر میں، اللہ کو جانتے ہو. میں تو 2 فٹ قبر میں نیچے آیا ہوں، میں رب کو کیسے بول سکتا ہوں ربی اللہ، وہ میرا رب اللہ ہے. اللہ فرمائیں گے جس نے میرا نام لے لیا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے. گھنٹہ ہو گیا اور میری طبیعت بھی مناسب نہیں تھی، میں نے ابھی بھی دوائی کھائی ہے.
اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بات کر سکوں. اب میں توبہ کے کلمات پڑھا لوں. جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں. جو روحانی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینا چاہیں لے لیں. یہ تو فیض عام ہے، کیوں محروم رہتے ہیں؟ اتنی بڑی نسبت ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو دکاندار خود کچھ نہیں ہوتا، البتہ سودے کی وجہ سے دکان کی اہمیت ہو جاتی ہے. اگر سودا کھرا ملتا ہو، لوگ دکاندار کی شکل کو نہیں دیکھتے، سودے کو دیکھتے ہیں. چاہے وہ ریڈی والے سے ملے تو وہاں جائیں گے، دکان پہ نہیں جاتے، چٹائی والے کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس جو سودا ہے وہ کھرا ہے اور اصلی ہے، ملاوٹ سے پاک ہے. اس لیے کہ ہمارا اس میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے. نسبت مدینے والی کی ہے، کنیکشن وہی جوڑنا ہے مدینے والے کے ساتھ. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو، میرے بھی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کے بھی، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے رب نے. بہت فائدہ ہوا ہے توبہ کا. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گھنٹے نمازوں کی پابندی کریں گے نا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں. اللہ کے بندے بے لذت زندگی گزارے جا رہے ہیں، بے لطف زندگی گزارے جا رہے ہیں. آؤ مزے والی زندگی گزارے، لطف والی زندگی گزارے، اطمینان و سکون والی گزارے، تقوی والی گزارے. کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ عیب ہے، جھوٹ شرمندگی ہے، جھوٹ گمراہی ہے، جھوٹ ضلالت ہے. جھوٹ بول کے بھلے تمہیں بادشاہی کیوں نہ ملنے والی ہو، پھر بھی جھوٹ نہ بولنا، پھر بھی سودا گھاٹے والا ہے. سچ بول کے تجھے رب ذوالجلال ملنے والے. اور حلال کھانے وعدہ کرتے ہیں نا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1 منٹ کے اللہ کا ذکر کر لیں، اس کے بعد دستار بندی ہوگی، پھر جو ترتیب ہوگی. تمام ساتھی آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں. اور ذکر اس مسجد میں بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی شرکت کیا کریں. مولانا اپنا فیروز صاحب ذکر کرواتے ہیں. تمام ساتھی متوجہ ہو جائیں، گردن جھکا لیں اور دل کو متوجہ کر لیں رب ذوالجلال کی طرف. اور دل کے اندر یہ خیال لے کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول میرے دل پہ ہو رہا ہے اور میرے دل کی دھڑکنوں میں ہو رہا ہے. اللہ 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 اللہ
الحمدللہ رب العالمین. استغفر کرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم علیہ. الحمدللہ آپ احباب کے تعاون اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج اس 3 سالہ مختصر سے عرصہ کے اندر ہمارے جامعہ کے اندر جن طلباء کرام نے حفظ قرآن کی سعادت مکمل کی ہے، میں سمجھتا ہوں ان بچوں کا حفظ قرآن مکمل کرنا صرف ان بچوں کے لیے سعادت نہیں ہے، ان کے والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، اور آئے ہوئے آپ سب احباب جو محبت کی نگاہ سے اس ادارے کو دیکھتے ہیں یا اپنی آمدنیوں میں سے 100، 50,000، 10,000 جمع کرا کے ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آج سب لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ اللہ کا مبارک کلام ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے. وہ بچے اب احباب کے سامنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں سے ان کی دستار ہوگی، تو ان بچوں میں سے سب سے پہلے بچے جو ہیں حافظ محمد محبوب صاحب، بارتھی سے ان کا تعلق ہے. الحمدللہ 2.5 سال کے اندر تقریباً حفظ قرآن مکمل کیا ہے. آپ احباب سب لوگ اس بچے کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. حافظ محمد محبوب صاحب. دوسرا بچہ ہے حافظ محمد احمد صاحب، محمد واجد صاحب جی، یہ روڈا ٹپا کے رہنے والا بچہ ہے. اس بچے نے سب سے زیادہ کم وقت میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے. تقریباً میرے حساب سے اس بچے نے 12 مہینے میں حفظ قرآن یا 1.5 سال میں مکمل کیا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کے حافظے میں، علم عمل میں برکت عطا فرمائے. حافظ محمد اظہر صاحب، یہ بہار والی کے رہنے والا بچہ ہے. حافظ محمد ثقلین صاحب، ان کا تعلق بھی بہار والی سے ہے. آپ سب احباب دعا فرمایا کریں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت ہمارے اس گلشن کو آباد و شاد رکھے. اسی طرح بچے آتے رہیں، پڑھتے رہیں، اللہ کا قرآن مکمل کر کے جاتے رہیں، میری اور آپ کی روحیں سنورتی رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس گلشن کو آباد فرمائے. اب آپ احباب کے سامنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں. دعا کے بعد ہم نے آپ احباب سے جمعۃ المبارک پہ ویسے بھی ہمارا معمول ہے کہ مغرب سے 10 تک تقریباً ہمارا پروگرام ہوتا ہے. کچھ وقت اوپر نیچے ہو جانا یہ بشری تقاضے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں. محترم جناب شفقت لنگڑیال صاحب بھی تشریف فرما ہیں. حضرت کی دعا کے بعد آپ اسی طرح انشاءاللہ جم کے بیٹھے رہیں. حضرت کے خطاب کو سن کے آپ کو واقعی ایک احساس ہوگا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کے لیے لوگوں کو وجود بخشا ہے. تو آپ احباب اسی طرح یکسو ہو کے پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہیں. حضرت دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين غثنا توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى العالمين ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرما اس خانقاہ کو ادارے کو مسجد کو طاقہ میں قیامت آباد و شاد فرما اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس کے فیض کو چار دانگ عالم تک پہنچا جو بچے یہاں زیر تعلیم میں کامیابی سے ہمکنار فرما معاونین کی معاونت اور منتظمین کے انتظام کو قبول فرما اساتذہ کے علم میں عمل میں تقوی میں اخلاص میں مزید اضافہ فرما یا اللہ اس پورے شہر کوٹ کسرانی پہ نظر کرم فرما گھر گھر پہ نظر کرم فرما بے دینوں کو دین والا بنا بے نمازیوں کو نمازی بنا جتنی تیری یاد سے غافل رب کریم سب کو ذاکر و شاغل بنا الہ العالمین بیماروں کی صحت یاب فرما اور ایک بچہ بیمار عبدالحق کی بھی صحت یاب فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو افراد پاکستان میں اور دیگر علاقوں میں گم ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان کو اپنے والدین تک پہنچا اسباب پیدا فرما جو بے گناہ جیلوں میں بند ہے رہائی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ جو جھگڑے اور قوموں میں اختلافات چل رہے ہیں اتفاق و اتحاد پیدا فرما جن کے بچے جوان ہیں اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما یا اللہ ہماری التجا دعا کو قبول و مقبول فرما مولانا فیروز صاحب کی عمر میں اور ان کے رفقا کے عمر میں خوب برکت عطا فرما جنہوں نے بھی اس اجتماع کے لیے تعاون کیا ان کو قبول فرما انتظامات میں معاونت کی ان کے انتظامات کو قبول فرما ہمارے جندات کے سوال کو پر امن بنا پر قید بنا قدم قدم پہ رحمتیں برسا خود ہی اپنا حصہ نصیب فرما جو زندگی بھر میں دعائیں مانگ رکھی ہیں ساری قبول فرما اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما پوری دنیا سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں دعاؤں کے لیے میرے مولا سب کی دعائیں قبول فرما اب اپنے بندوں پہ خود رحم فرما ہدایت ملی ہے تو گمراہ ہونے سے بچا عزتیں ملی ہیں تو ذلتوں سے بچا استغنا ملا ہے تو محتاج مفلسی سے بچا ہم سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے خود پورا فرما سب علماء کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما مساجد مدارس خانقاہیں اور دعوت تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما ہمارے ریمنڈ مرکز کی حفاظت فرما ہمارے جہاں بھی مراکز ہیں چھوٹے بڑے تبلیغ کے سب کی حفاظت فرما جو جماعتیں تیری راہوں میں چل رہے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما جو بڑے چھوٹے وفات باغ روئے زمین پہ مسلمان ان سب کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو باغ بہشت بنا ہمارے بعد جو آئیں گے یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما ہماری دعا ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما ہمیں اپنے بڑوں اور اسلاف کے نقش قدم کے اوپر چلا دنیا کی بے روی سے بچا عجب تکبر سے بچا ریاکاری سے بچا یا اللہ ظاہری اور باطنی اصلاح فرما جسمانی امراض سے محفوظ فرما روحانی کمزوریوں سے محفوظ فرما یا اللہ حق بات کرنے کی توفیق عطا فرما عقائد حق قائد توحید والا ایمان نصیب فرما شرک و بدعات اور رسومات سے بچا یا اللہ بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے اجتماعی توبہ کر لی ہم سب نے قبول فرما اور اب اس توبہ پہ استقامت بھی نصیب فرما اور آئندہ گمراہی سے اور ضلالت سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ اصحاب ذریات و اہل بیت اجمعین برحمتک یا